بسم اللہ الرحمن الرحیم۔ السلام علیکم سامعین گرامی، آپ سن رہے ہیں اپنا پسندیدہ یوٹیوب آڈیو بکس چینل شام کی چائے۔ جی سامعین، آج کی کہانی ہے کالا جادو۔ کہانی کے مصنف کا نام ہے ایم اے راحت، اور آج ہم آپ کو اس کی قسط نمبر 13 سنائیں گے۔ سارا دن وہیں گزار دیا، تانگے آ کر رکتے تھے اور اس سے مرد عورتیں بچے اترتے، رامانندی کے آدمیوں سے ملتے، پھر نہ جانے کیا ہوتا، وہ واپس چلے جاتے۔ مجھے بھوک لگی اور میں باغوں کی تلاش میں نکل گیا۔ اس کے لیے مجھے زیادہ دور نہیں جانا پڑا، کوئی 100 گز دور چلا ہی تھا کہ باغ نظر آ گیا۔ سامنے ہی ناشپاتیاں لگی ہوئی تھیں، بس شکم شیری کی بات تھی، چنانچہ اس پر گزارا کر لیا۔ احساس ہوا تھا کہ باغ کے مالک کی اجازت کے بغیر ایسا کر رہا ہوں، لیکن یہاں کون سے اقدار نبھائے جا رہے تھے جو اس سے بچتا؟ زندگی زخم تو بن گئی تھی، اور یہ زخم ہمیشہ بے کل رکھیں گے۔ رات کو رامانندی کی ہدایت کے مطابق کھنڈر کے ایک کمرے میں جا گھسا اور زمین پر لیٹ کر سو گیا۔ دوسرا دن، دوسری رات، پھر تیسرا دن۔ رامانندی ایک باہر بھی نظر نہیں آیا تھا، البتہ اس کے چیلے چانٹوں سے گپ شپ ہو جاتی تھی۔ جاپ کرنے والوں کو بھی دیکھا، رات میں کبھی باہر نہیں نکلا۔ ہاں، اپنی مخصوص آرام گاہ میں کبھی کبھی راتوں کو میں نے بڑی بھیانک آوازیں سنی تھی۔ تیسرا دن بھی تمام ہوا۔ اگلا دن منگل تھا۔ اس وقت شام کے کوئی 7 بجے تھے۔ ناشپاتیوں کا ڈنر لے کر پلٹ رہا تھا اور کھنڈرات کے آس پاس لوگ نظر آ رہے تھے۔ سامنے ہی رنگین کپڑوں میں لپٹی ایک عورت اپنے بچے کو کندھے سے لگائے میرے آگے آگے جا رہی تھی۔ اس نے میرے قدموں کی چاٹ سنی تو رک گئی، اور جب میں اس کے قریب سے گزرا تو اس نے مجھے آواز دی، مہاراج سنیے، مہاراج۔ میں رک گیا اور اسے دیکھا۔ پچکے ہوئے گال، دھنسی ہوئی آنکھیں، پیلا چہرہ، چہرے پر عجیب سی ویرانی۔ اس کے کندھے سے جو بچہ لگا سو رہا تھا وہ بالکل سوکھا ہوا تھا، میری انگلیوں کے برابر اس کی پنڈلیاں تھیں۔ باقی بدن بھی ایسا ہی تھا، سر بالوں سے صاف اور جسم کی نسبت بہت بڑا نظر آ رہا تھا۔ کیا بات ہے؟ میں نے پوچھا۔ اسے میری گود سے اتار دو، اس نے بچے کی طرف اشارہ کر کے کہا۔ کیوں؟ اترتا ہی نہیں ہے، میں اسے لیے لیے تھک گئی ہوں۔ کوئی اور نہیں ہے تمہارے ساتھ؟ کوئی نہیں ہے، اسے تھوڑی دیر کے لیے لے لو، میں تھک گئی ہوں۔ 1 سال ہو گیا، پورا 1 سال، یہ میری گود سے نہیں اترتا۔ میں چونک پڑا، عجیب سے الفاظ تھے، وہ مجھے دیکھ رہی تھی۔ تم یہاں کیا کر رہی ہو؟ کیا یہ بچہ بیمار ہے؟ سوکھے کی بیماری ہے اسے، مگر تم اسے لے لو نا۔ وہ آگے بڑھ کر میرے پاس پہنچ گئی۔ میں کشمکش کا شکار تھا کہ کیا کروں یا کیا نہ کروں۔ اسی وقت بچے نے ماں کے شانے سے سر اٹھایا، پتلی گردن گھمائی اور اس کا چہرہ میرے سامنے آ گیا۔ اس نے مجھے دیکھ کر ایک آنکھ دبائی اور اس کے ہونٹوں سے سیٹی کی سی آواز نکلی۔ سیٹی بجا کر وہ شرارت سے مسکرایا، مگر وہ چہرہ کسی بچے کا نہ تھا، وہ ایک معمر آدمی کا چہرہ تھا، اور وہ معمر آدمی بھوریا چرن کے علاوہ کوئی نہ تھا۔ بھوریا چرن، جس کا بدن ایک بیمار مدقوق بچے کا بدن تھا، مگر چہرہ مکمل۔ میرے پورے بدن پر کپ کپی طاری ہو گئی، رونگٹے کھڑے ہو گئے۔ انسان ہی تھا، خوف تو فطرت کا ایک حصہ ہوتا ہے۔ لاکھ سب کچھ جانتا تھا اور کافی حد تک ناقابل یقین مناظر کا عادی ہو گیا تھا، لیکن آپ خود تصور کریں، آبادیوں سے دور ایک ویران اور سنسان علاقہ جہاں چاروں طرف ہولناک سناٹا پھیلا ہوا ہو۔ وہ کھنڈر بھی یہاں سے خاصا دور، جہاں کیسے ہی صحیح کم از کم انسانی شکل کے لوگ نظر آ جاتے تھے۔ سامنے ہی ایک پرسرار عورت جس کے انوکھے الفاظ کہ یہ بچہ 1 سال سے میری گود سے نہیں اترا، اور پھر سوکھے کیکڑے جیسے ہاتھ پاؤں والا ایک بچہ جس کا سر بھوریا چرن کا تھا، مجھے دیکھ رہا ہو، چہرے پر خباثت اور شیطانی مسکراہٹ، پھر اس کی آواز اور اس کا انداز، دہشت سے برا حال نہ ہو جاتا تو کیا ہو جاتا۔ بالآخر بھوریا چرن کسی نہ کسی طرح میرے سامنے پہنچ ہی گیا، اور رامانندی کا عمل پورا نہیں ہوا تھا۔ سارے دن گزر گئے تھے، بس ایک دن باقی رہ گیا تھا۔ اگلا دن منگل تھا، اور رامانندی نے کہا تھا کہ منگل گزر جائے تو میں ان مصیبتوں سے آزاد ہو جاؤں گا۔ میں نہیں جانتا تھا کہ رامانندی کیا کرنے والا تھا، لیکن ان دنوں تو تنکے کا سہارا بھی میرے لیے بڑی حیثیت رکھتا تھا۔ بھوریا چرن نے ایک بار پھر سیٹی بجائی اور عورت سے بولا، چل اتار دے مجھے اپنی گود سے۔ عورت نے اسے اس طرح جھٹک کر پھینک دیا جیسے کسی بہت بڑی مصیبت سے چھٹکارا ملا ہو۔ بھوریا چرن زمین پر گر کر گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل اس طرح کھڑا ہو گیا جیسے چھوٹے بچے جو اپنے پیروں سے چلنا نہیں جانتے کھڑے ہو جاتے ہیں،
لیکن اس کا بھیانک چہرہ مسلسل مجھے مسکراتی نظروں سے دیکھ رہا تھا۔ پھر اس نے کہا، کہو میاں جی کیسے ہو؟ ارے ہم سے بچ کر سنسار کے کون سے کونے خطرے میں بھاگو گے؟ جہاں تم جاؤ گے ہمیں پاؤ گے۔ تم نے نہ بلایا، مگر دیکھو ہم تمہاری کتنی خبر رکھتے ہیں۔ دفتن ہی میرے وجود میں چنگاریاں سی بھر گئی۔ دہشت تو پہلے ہی دل و دماغ میں منجمد تھی۔ ہاتھ پاؤں البتہ چند لمحات کے لیے ساکت ہو گئے تھے، لیکن اچانک ہی مجھے ہوش آ گیا اور دوسرے لمحے میں نے ایک لمبی چھلانگ لگائی اور اس طرح دوڑنے لگا جیسے شاید کوئی گھوڑا بھی اس وقت میرا مقابلہ نہ کر سکتا تھا۔ میں نے پلٹ کر بھی نہیں دیکھا تھا، لیکن میرے کان عجیب سی سرسراہٹیں سن رہے تھے اور مجھے اندازہ ہو رہا تھا کہ بوریا چرن اسی طرح گھٹنوں اور ہاتھوں کے بل دوڑتا ہوا میرے پیچھے آ رہا ہے۔ حالانکہ میں اپنی اس رفتار کو ناقابل یقین کہہ سکتا ہوں، لیکن پھر چند ہی لمحات گزرے کہ بوریا چرن ننھے سی بچے کی شکل میں دوڑتا ہوا مجھ سے آگے نکل گیا۔ کچھ دور جانے کے بعد اس نے دونوں ہاتھ پاؤں زمین پر پھیلائے اور پھر میں نے دیکھا اس کے سارے بدن میں پاؤں ہی پاؤں نکل آئے۔ وہ مکڑی کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ ان پیروں پر لمبے لمبے بال اگائے تھے، بس اوپری بدن بوریا چرن کا تھا، اور اس مکڑی کا سائز بلا شبہ کوئی 2.5 فٹ کے دائرے میں تھا۔ بوریا چرن کی خون خوار آنکھیں اب بھی مجھے دیکھ رہی تھی۔ میں نے رخ تبدیل کیا تو وہ پھر میرے ساتھ دوڑنے لگا، لیکن اب وہ اپنے سارے ہاتھوں پیروں سے دوڑ رہا تھا۔ میرے ہوش و حواس گم تھے، سمجھ میں نہیں آ رہا تھا کہ آگے کیا ہوگا، لیکن کسی نہ کسی طرح میں ان کھنڈرات تک پہنچ جانا چاہتا تھا، اور بلاخر کئی بار اسے چکما دے کر میں کھنڈرات کے نزدیک پہنچ گیا، جہاں مدم مدم روشنیاں نظر آ رہی تھیں۔ رامانندی کا علاقہ آ گیا تھا، وہ جوہر جس کے کنارے لوگ بیٹھے جاپ کیا کرتے تھے قریب آ گیا تھا، اور دفتن ہی میں نے جوہر سے کچھ فاصلے پر رامانندی کو کھڑے ہوئے دیکھا۔ وہ اپنے مخصوص انداز میں ساکت کھڑا ہوا تھا۔ پھر میں نے پلٹ کر دیکھا تو بوریا چرن مکڑی کے روپ میں میرے قریب آتا جا رہا تھا، اور چند ہی لمحات کے بعد وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ میں دہشت سے چیختا ہوا رامانندی کے بالکل قریب جا کھڑا ہوا تھا۔ رامانندی نے میرا بازو پکڑ لیا اور بوریا چرن کو دیکھنے لگا۔ بوریا چرن بھی آن کی آن میں ہمارے قریب پہنچ گیا۔ اس نے مجھ سے نگاہیں اٹھا کر رامانندی کو دیکھا اور اس کے بعد اچانک سر اٹھا کر سیدھا کھڑا ہو گیا تھا۔ اب اس کے 2 ہاتھ اور 2 پاؤں ہی تھے۔ وہ اپنے اس روپ میں نظر آ رہا تھا جس روپ میں اسے میں نے پہلی بار دیکھا تھا، یعنی جوگی کے روپ میں۔ رامانندی خاموش نگاہوں سے اسے دیکھ رہا تھا۔ پھر رامانندی کے ہونٹوں سے مدھم سی آواز نکلی، اکھنڈ شنکھا۔ بوریا چرن نے کوئی جواب نہیں دیا۔ اس کی نگاہیں اب رامانندی پر جمی ہوئی تھیں، بڑی بڑی سرخ آنکھیں بڑی ہوتی جا رہی تھیں۔ پھر ایک اور منظر میں نے دیکھا، اس کی آنکھوں سے سرخ دھاریں بہنے لگی، دونوں آنکھوں سے خون جیسی سیال شے ابل ابل کر نیچے گر رہی تھی، اور اس کے پیر بھیگتے جا رہے تھے۔ رامانندی ساکت کھڑا ہوا تھا۔ چند لمحات کے بعد اس کے منہ سے پھر آواز نکلی، پدم شنکھا۔ چپ ہو جا رے، چپ ہو جا۔ ارے او پاپی چھچوندرے، کالے دھرم کا کھائے ہے اور دھرم ہی کا اپمان کرے ہے، کیوں رے تیری یہ مجال؟ پدم شنکھا۔ ارے چپ شنکھا کے گھونسلے، کون سی بیڑی ہے رے تیری، کون سی بیڑی ہے؟ 3 بیڑی پدم شنکھا، رامانندی نے جواب دیا، اور باتیں ایسے کرے ہے جیسے کھنڈولا بن گیا ہو۔ کیوں رے، کھنڈولا ہے نا تو؟ نہیں پدم شنکھا، میں کھنڈولا کہاں، داس ہوں تیرا۔ ارے واہ رے، داس بنے ہے اور شنکھا کی برابری کرے ہے، شنکھا کے راستے روکے ہے۔ ارے تیرے کالے دھرم نے تجھے یہ نہیں بتایا کہ ہمیں اس کی کیا ضرورت ہے، ہمارے راستے بند کرنا چاہتا ہے۔ ارے تیرے اپنے راستے نہیں بند ہوتے تھے اس سے، اگر تو اس کا دھرم خراب کر دیتا اور ہم کھنڈولے بن جاتے تو تیرا کیا نقصان ہوتا؟ ایک کھنڈولا 100 شنکھا کی رکشا کرتا ہے، اور ایک شنکھا ہزاروں بیڑیوں کے کام آتا ہے۔ تو اپنی بیڑ خراب نہیں کر رہا تھا رے، 3 بیڑی والے بول، جواب دے۔ اور تو؟ ارے او دھرم داس، تجھ سے کہہ رہا ہوں میں، تو اپنا دھرم خراب کرنے جا رہا تھا اس کے ہاتھوں۔ جانتا ہے تو یہ کل منگل کو کیا کرتا؟ اس کا خیال یہ تھا کہ یہ شنکھا کو دھوکہ دے رہا ہے، شنکھا کو نقصان پہنچا رہا ہے، مگر شنکھا اس سے بہت بڑا ہے۔ ارے بلا اپنے بیروں کو، ذرا پہلے ان کا حساب کتاب کر دیں۔ بلا رے بلا، بلاتا کیوں نہیں ہے رے؟ کہاں ہو 3 بیڑی کے بیرو، کہاں ہو بیرو، ذرا سامنے تو آؤ، اپنے مالک کا کھیل دیکھو۔ مجھے عجیب سا محسوس ہو رہا تھا۔ رامانندی نے میرا بازو چھوڑ دیا تھا۔
اور اب اس کے بازو سیدھے ہو گئے تھے۔ دفتن ہی میں نے کچھ عجیب و غریب شکلیں دیکھی۔ ان کے قد 2.5 فٹ اور 3 فٹ کے تھے اور چہرے غیر انسانی معلوم ہوتے تھے، کالے سیاہ، کسی کے کان ہاتھیوں کے کان جیسے، کسی کی سونڈ لٹکی ہوئی، کسی کی زبان باہر نکلی ہوئی۔ وہ سب کے سب بے لباس تھے اور اچھلتے کودتے چلے آ رہے تھے۔ عجیب سا منظر تھا۔ تعداد ان کی کوئی 10-12 ہوگی۔ سارے کے سارے سامنے آ کھڑے ہوئے اور پھر ان کے منہ سے آواز نکلی، اکھنڈ شنکھا پدم شنکھا۔ وہ سارے کے سارے گھٹنوں کے بل زمین پر بیٹھ گئے۔ انہوں نے دونوں ہاتھ آگے رکھ لیے۔ یہ منظر تھا عجیب و غریب، دماغ چٹکا دینے والا۔ آنکھیں دہشت سے پھٹی کی پھٹی رہ گئی تھیں، دل کی دھڑکنیں بند ہو چکی تھیں، زبان خشک تھی اور اب ہر احساس دل سے فنا ہوتا جا رہا تھا۔ خوف کی انتہا نے بدن کو پتھرا دیا تھا۔ کان سن سکتے تھے، دماغ بھی کام کر رہا تھا، کسی حد تک ان کی آوازیں سمجھ میں آ رہی تھیں، لیکن اعضاء اس طرح ساکت ہو گئے تھے کہ اگر کوشش بھی کرتا تو بدن کو جنبش نہ دے پاتا۔ یہ سب کیا جنجال تھا؟ بھوریا چرن کی آواز پھر ابھری، اس سسرے کے بیر بنے ہو تم، اس کے بیر ہو تم جو اپنی ہی بیڑی کاٹے ہے اور جو اپنا ہی کالا دھرم خراب کیے دیوے ہے۔ ارے تو سن رہا ہے بڑے دھرم والے، کیا کرتا یہ تیرے ساتھ؟ جانتا ہے کیا کرتا؟ ارے او دیندار، اس کے جال میں پھنسا تھا تو، اس کے جال میں یہ گندا خون جمع کر رہا ہے، ایسا گندا خون جس کے بارے میں تو سوچ بھی نہیں سکتا، اور پھر کل منگل کو چاند نکلے یہ وہ خون تجھے پلا دیتا، تیرے شریر میں، تیرے بدن میں یہ ناپاک خون اتر جاتا اور تو بھی ناپاک ہو جاتا، اور اس طرح تو ہمارے بڑے گہرے دوست پیر پاگن کے مزار پر نہ جا سکتا تھا۔ کسی گندے آدمی کو مزار کے احاطے میں قدم رکھنے کی اجازت نہیں ہے، اور یہ مہان 3 بیڑا سوچتا تھا کہ گندا خون پلا کر تجھے ہمارے لیے ناکارہ کر دے اور اس کے بعد ہم خود ہی تیرا پیچھا چھوڑ دیں۔ مگر تیرے دھرم کا کیا ہوتا؟ دھرم ہی کے ناطے تو اب تک موت کے جال میں پھنسا ہوا ہے رے۔ اگر ایسے ہی دھرم کھونا تھا تو ہم کیا برے تھے؟ تو ہمارا کام کر دیتا تو تجھے بھی کچھ مل جاتا۔ ارے اتنا کچھ مل جاتا تجھے کہ سنسار میں تیرے لیے پھول ہی پھول ہوتے، مگر تو اس کے ہاتھوں دھرم کھو رہا تھا۔ پھر جانتا ہے تو کیا ہوتا؟ تو دھوبی کا کتا بن جاتا، گھر کا رہتا نہ گھاٹ کا۔ کالے دھرم کو تو مانتا نہیں اور اپنے دھرم سے دور ہو جاتا۔ یہی ارادہ تھا اس کا۔ ارے ایسے ہی اپنا دھرم خراب کرنا تھا تو اس کل کے بیڑے کے چکر میں کیوں پھنسا؟ مان لے ہماری، اب بھی مان لے، لے چل ہمیں پیر پھاگن کے دوار اور پالے سارے سنسار کو۔ بول اب بھی موقع ہے، مگر ٹھہر، پہلے تیرے اس مددگار کا کریا کرم کریں، پہلے اسے اس کے حال پر پہنچا دیں۔ ارے او بیرا، او دھیرو، جاؤ اپنا کام کرو، جاؤ ڈوب مرو جوہڑ میں، چلو چلو ہم حکم دے رہے ہیں تمہیں۔ زمین پر بیٹھی ہوئی عجیب و غریب مخلوق بیان کرنے لگی۔ وہ رو رہے تھے، پیٹ رہے تھے، اپنا سر دھن رہے تھے، بال نوچ رہے تھے اور رامانندی کو خون خوار نگاہوں سے دیکھ رہے تھے۔ رامانندی اب بھی خاموش اور ساکت کھڑا تھا۔ پھر خوب رو پیٹنے کے بعد وہ سارے کے سارے اٹھے اور اس کے بعد انہوں نے ایک ایک کر کے اس کالے کیچڑ کے جوہڑ میں چھلانگیں لگا دی۔ ایسا لگتا تھا جیسے وہ خودکشی کر رہے ہوں۔ میں اب ایک خاموش تماشائی کی طرح یہ سارے مناظر دیکھ رہا تھا۔ رامانندی پتھرایا ہوا کھڑا تھا اور ان عجیب و غریب لوگوں کے غائب ہو جانے کے بعد بھوریا چرن رامانندی کی طرف متوجہ ہو گیا۔ ہاں رے تیسری بیڑی والے، بول اب تیرا کیا کریں؟ چھوڑ دیں تجھے یا سزا دے دیں تجھے؟ بول کیا تھا تیرے پاس اسے دینے کے لیے؟ اس کا دھرم خراب کرتا تو صرف اس لیے نہ کہ پھر یہ ہمارے کام نہ رہے، یہی منصوبہ تھا نا تیرا؟ ہاں پدم شنکھا، رامانندی نے جواب دیا۔ پدم شنکھا، میرے بچپن کے دوست نے مجھ سے یہ کہا تھا۔ ارے بچپن کا دوست تجھ سے کہتا اپنا دھرم چھوڑ کر مسلمان ہو جا تو ہو جاتا، کیوں رے؟ ہاں بھوریا چرن، اگر وہ سچ مچ مجھ سے یہ بات بھی کہتا تو میں اس کی یہ بات بھی مان لیتا۔ یہی سننا تھا تیرے منہ سے ہمیں، یہی سننا تھا۔ ارے کالے دھرم کو بدنام کرنے والے، تیرا اس سنسار میں رہنا اچھا نہیں ہے، پتہ نہیں کب بہک جائے، کب بھٹک جائے ہیں۔ ٹھہر، ہم تیرا بندوبست کیے دیتے ہیں۔ یہ کہہ کر بھوریا چرن نے اپنے مختصر سے لباس میں ہاتھ ڈالا اور شاید چمڑے کی بنی ہوئی ایک گول سی بوتل نکال لی۔ رامانندی کے بدن پر کپکپاہٹ طاری ہو گئی۔ بھوریا چرن نے انگلی سے اس طرح جھٹکا دیا جیسے کسی چیز کے چھینٹے دیے جاتے ہیں، اور میں نے پورے ہوش و حواس کے عالم میں دیکھا کہ رامانندی کے پیروں میں لوہے کی ایک زنجیر جکڑ گئی ہے۔ بھوریا چرن نے دوبارہ انگلی اسی طرح جھٹکی
और रामानंदी के दोनों हाथ भी पीछे जा बंधे। रामानंदी चीखने लगा, छोड़ दे भूरिया चरण, छोड़ दे, पदम शंखा छोड़ दे, मुझे क्षमा कर दे, माफी चाहता हूँ, आइंदा ऐसा कभी नहीं करूंगा। अरे दाल रोटी खाने दे मुझे, पदम शंखा तेरा कुछ नहीं लूंगा, भूल हो गई, मुझसे भूल हो गई। भूल हो गई तो भगत भावले, ये सुसरा तो चटपट हो जाता हमारे हाथों, अगर हमारे काम का ना होता। अरे इसकी औकात क्या है हमारे सामने, क्या है ये, बड़ा मियाँ जी का पिल्ला बना फिरता है। अरे क्या है ये, 2 मिनट में ठीक कर देते हैं इसे, मगर जब हमने इसे अपने काम के लिए ठीक कर लिया तो फिर ठीक कर लिया। हमें यही हुक्म हुआ था खंडोलों की तरफ से, समझा, खंडोला बनने के लिए यही हमारे काम आ सकता है, और सब कुछ बता दिया तूने इसे। बता दे हमारा क्या बिगाड़ लेगा ससुरा, देख लेंगे हमारे सामने, कब तक सीना फुलाए फिरता रहता है। चल तू आ जा, अपनी जून में आ जा, अपनी जगह पर आ जा। माफ कर दे भूरिया, माफ कर दे। रामानंदी बुरी तरह तड़पने लगा, लेकिन वो अपनी जगह से हिल नहीं पा रहा था, पाँव नहीं हटा सकता था वो अपनी जगह से। इसके दोनों पाँव जकड़े हुए थे और शायद जमीन पर बैठ भी नहीं सकता था। भूरिया चरण ने इसे देखा, कुछ मुंह ही मुंह में बिदबिदाया और फिर रामानंदी की तरफ फूंक मार दी। रामानंदी के बदन की कैफियत से ऐसा ही इज़हार हुआ जैसे अचानक ही वो शोलों में घिर गया हो। इसने बेख्तियार चीखना शुरू कर दिया। ऐसी भयानक चीखें थीं कि कानों के पर्दे फटे जा रहे थे। रामानंदी दहशत से चीख रहा था और इसका बदन अजीब से अंदाज में रंग बदलता जा रहा था। पहले ये रंग पीला हुआ, फिर नारंगी, इसके बाद सफ़ेद हो गया। बिल्कुल यूं लगा जैसे रामानंदी जलकर राख हो गया हो, सफ़ेद सफ़ेद राख। अब इसकी आवाज़ भी बंद हो गई थी। फिर दफातन इसके बदन से सफ़ेद सा धुआं खारिज होने लगा और भूरिया चरण ने शीशी का ढक्कन खोल दिया। धुएं ने बल खाया और पतली लकीर की शक्ल में शीशी के अंदर दाखिल होने लगा। मेरे होशो हवास गुम थे, आंखें ये मंजर देख नहीं थीं और मेरे वजूद में कोई जुम्बिश नहीं थी। ये सब कुछ एक अनोखे ख्वाब की मानंद था। सारा धुआं सिमट कर शीशी में भर गया तो भूरिया चरण ने शीशी में डांट लगाई और इसके बाद पूरी कुव्वत से शीशी जौहड़ में उछाल दी। कोई आवाज़ नहीं हुई थी। वो जो जौहड़ के किनारे बैठे जाप कर रहे थे न जाने कब उठकर भाग गए थे। गालिबन इन खौफनाक चेहरों और खौफनाक आवाज़ों ने इन्हें इनके जाप से चौंका दिया था और वो सब कुछ छोड़कर भाग निकले थे। कोई भी यहाँ नहीं था सवाए भूरिया चरण के, जो मेरे सामने खड़ा मुस्कुराती निगाहों से मुझे देख रहा था। देख लिया अपने मददगार का अंजाम, अब बोल तू क्या चाहता है। हाँ बोल, अब क्या कहेगा तू। मैंने कुछ कहने के लिए होंठ हिलाए लेकिन आवाज़ हलक से बाहर नहीं आ सकी थी। मैं फटी फटी निगाहों से भूरिया चरण को देखता रहा। रामानंदी का यह अंजाम मेरे लिए बड़ा ही दर्दनाक था। वो जो कोई भी था काले जादू का माहिर था और एक गलीज हिंदू, लेकिन मेरे लिए इंसानियत के तमाम दरवाजे खोल दिए थे इसने। वो जो कुछ भी करना चाहता था मैं नहीं जानता था। भूरिया चरण की जुबानी ये सुनकर कि वो मुझे गंदा खून पिलाकर भूरिया चरण के लिए नाकाबिल कबूल बना देना चाहता है, मुझे कराहत तो हुई थी और यकीनन मेरा वजूद किसी गंदी और गलीज शय से नापाक हो जाता तो मैं खुश ना होता। बेशक भूरिया चरण की मुसीबत से बच जाता, लेकिन अपने ईमान ही के लिए तो मैंने अब तक ये मसाइब बर्दाश्त किए थे। मुझे यकीनी तौर पर इसका वो खेल अच्छा न लगता, लेकिन इसने खुलूस दिल से जितना वो जानता था कोशिश कर डाली थी। भूरिया चरण की जुबान में समझ रहा था और वो जो कुछ कह रहा था मेरी समझ में आ गया था, लेकिन इसके बावजूद मुझे रामानंदी के इस अंजाम पर अफसोस था। भूरिया चरण मेरे करीब आया और अपनी इस मकरूह मुस्कुराहट के साथ बोला, अकल आ रही है अब शायद समझे। अरे चिंता काहे करे है बेटवा, संसार दे दूंगा तुझे, पूरा संसार दे दूंगा। बस एक बार, सिर्फ एक बार मुझे पीर फागन के द्वारे पहुंचा दे। समझ रहा है ना, बोल तैयार है। नहीं। न जाने किस तरह मेरे मुंह से ये आवाज निकली और भूरिया चरण का चेहरा एक बार फिर सत गया। नहीं नहीं भूरिया चरण नहीं। अचानक मेरी आवाज साफ हो गई। अरे किसकी नस्ल है रे तू, किसकी नस्ल है। अरे कब मानेगा पापी, कब मानेगा, कितना इंतजार कराएगा हमें। दिल नहीं भरा तेरा, अभी दिल नहीं भरा, कुछ और चाहिए तुझे, कुछ और चाहिए। हाँ भूरिया चरण, मुझे कुछ और चाहिए, समझा, सचमुच मुझे कुछ और चाहिए, लेकिन मैं तेरी इस ख्वाहिश को कभी पूरा नहीं होने दूंगा। भूरिया चरण तू देखना, आजमा लेना अपने आप को,
موت دے سکتا ہے تو مجھے، یہ کام تیرے لیے بہت آسان ہے، میں یہ بات جانتا ہوں، لیکن میرے ارادے کو نہیں بدل سکتا۔ کوشش کر بھوریا چرن، کوشش کر۔ بھوریا چرن اچانک ہی زمین پر بیٹھ گیا اور بری طرح اچھل کود کرنے لگا۔ بڑا بھیانک لگ رہا تھا وہ اس انداز میں بھی، غالباً یہ اس کے جنون کا انداز تھا۔ بہت دیر تک زمین پر لوٹتا رہا، اس کے بعد سیدھا کھڑا ہو گیا۔ پھر اس نے کہا، آخری بار کہہ رہے ہیں، مان لے، دیکھ مان لے، ورنہ نقصان اٹھائے گا۔ لعنت ہے تیری صورت پر بھوریا چرن، لعنت ہے تیری صورت پر، تو مجھے کیا مجبور رکھ سکے گا؟ کوشش کر لے، جتنی کی جا سکتی ہے تجھ سے، جتنی کوششیں تجھ سے کی جا سکتی ہیں کر لے، اور اب میں چلتا ہوں۔ ہلنا مت اپنی جگہ سے، کہہ دیا ہم نے، ہلنا مت۔ وہ بولا اور دفتن ہی میرے پاؤں اپنی جگہ ساکت ہو گئے۔ بھوریا چرن کی قوتیں میرے اوپر کارگر ہو رہی تھیں، لیکن اس کا بس میرے دل و دماغ پر نہیں چل سکتا تھا، میرے ارادوں کو وہ تبدیل نہیں کر سکتا تھا۔ یہ میری مرضی پر ہی منحصر تھا کہ میں اس کی بات مانوں یا نہ مانوں۔ بھوریا چرن ایک بار پھر زمین پر بیٹھ گیا۔ اس نے دونوں گھٹنوں میں اپنا سر دے لیا، دیر تک بیٹھا رہا، اور اس کے بعد اچانک ہی اس کے ہاتھ پاؤں بڑھنا شروع ہو گئے۔ وہ ایک بار پھر مکڑی کی شکل اختیار کرتا جا رہا تھا۔ اس کا چہرہ اور جسم جوں کا توں تھا، بس مکڑی کی طرح اس کے بدن میں ہاتھ پاؤں اگاتے تھے، اور اس وقت بھی وہ ایک کالی مکڑی کی شکل اختیار کر گیا تھا اور خونی نگاہوں سے مجھے دیکھ رہا تھا۔ پھر وہ مکڑی آہستہ آہستہ آگے بڑھی۔ میرے پاؤں تو پہلے ہی اپنی جگہ ساکت ہو گئے تھے، جیسے اس نے مجھے بھی کسی اندیکھی زنجیر میں جکڑ لیا ہو۔ وہ میرے بالکل قریب پہنچ گیا۔ پھر اس نے اپنے آگے کے 2 پاؤں میرے بدن پر رکھے۔ میرے پورے بدن میں جھرجھری آ گئی تھی، لیکن کمبخت اعضاء ساکت ہو گئے تھے۔ اس نے مجھے اپنے جادو کے جال میں جکڑ لیا تھا۔ اس کے پاؤں کچھ اور آگے بڑھے، میری رانوں تک پہنچ گئے۔ وہ آہستہ آہستہ میرے بدن پر چڑھ رہا تھا اور میرے پورے وجود میں سرد لہریں دوڑ رہی تھیں، لیکن نہ ہاتھ اس قابل تھے کہ میں اسے اپنے آپ سے دور کر سکوں، اور نہ پاؤں ساتھ دے رہے تھے۔ بس میں گردن جھٹک رہا تھا اور پسینے سے تر ہو گیا تھا۔ وہ آہستہ آہستہ میرے چہرے کے بالکل قریب پہنچ گیا، اور پھر اس نے اچانک اپنا منہ میری گردن کے قریب کر دیا۔ اس کے بعد اس نے اپنے باریک نکیلے دانت میری گردن میں پیوست کر دیے۔ مجھے شدید تکلیف کا احساس ہوا، بدن میں سوئیاں سی چبھیں، لیکن میں اسے اس عمل سے نہ روک سکا۔ نہ جانے کیا کر رہا تھا وہ کمبخت۔ چند لمحات وہ اسی طرح میری گردن سے چمٹا رہا اور پھر نیچے اتر گیا۔ گردن میں ٹیسیں اٹھ رہی تھیں، مگر میں ہاتھ اٹھا کر گردن مسل بھی نہیں سکتا تھا۔ بھوریا چرن نے پھر روپ بدل لیا اور سیدھا کھڑا ہو گیا۔ بہت کچھ جان لیا ہے تو نے ہمارے بارے میں لڑکے، ہمارا کچھ نہ بگڑے گا، ضد کیے جا، نقصان اٹھائے جا۔ ہم پھر تجھ سے یہ کہہ کر جا رہے ہیں کہ جب بھی ہمارا کام کرنے کا من کر جائے ہمیں آواز دے لینا، تجھ سے دور ہی کتنے ہوتے ہیں ہم، آ جائیں گے، اور کھلی چھوٹ ہے تجھے، جو من چاہے کر ہمارے خلاف، کچھ نہ کر پائے گا، یہ ہم تجھ سے کہے دے رہے ہیں۔ ٹھیک ہے، جا دیکھ سنسار کو، کیسا ہے یہ، بڑا اچھا لگے گا تجھے، ہم پھر ملیں گے تجھے جب ضرورت ہوگی۔ بھوریا چرن نے کہا اور رخ تبدیل کر کے وہاں سے آگے بڑھ گیا۔ جیسے ہی اس نے رخ تبدیل کیا، مجھے یوں محسوس ہوا جیسے میرا بدن پھر سے متحرک ہو گیا، اور پہلا کام میں نے یہی کیا کہ اپنی گردن کے اس حصے کو ملنے لگا جس میں شدید سوزش ہو رہی تھی۔ نہ جانے اس کتے نے کیا کر دیا تھا، گردن کے اس حصے کو چھونے سے ہی ٹیسیں اٹھنے لگتی تھیں۔ کچھ ذہن میں آتا جا رہا تھا، بیچارہ رامانندی ختم ہو گیا میری وجہ سے، اور پتہ نہیں نیاز صاحب کا کیا ہوا، خدا نخواستہ کہیں وہ بھی اس کالے جادو کے ماہر کے عطاب کا شکار نہ ہو جائیں۔ بڑا غم ہوگا مجھے اگر ایسا ہو گیا تو۔ اپنی مصیبت میں تو گرفتار تھا ہی، نیاز اللہ صاحب کا خدشہ اور دل میں بیدار ہو گیا۔ میں نے ادھر ادھر نگاہیں دوڑائیں، جہاں رکنا تو اب بے مقصد ہی تھا، جوہر میں جا کر اس شیشی کو تلاش نہیں کر سکتا تھا۔ یہ ساری باتیں میری سمجھ سے باہر تھیں۔ بس وقت نے نہ جانے کیا کیا بے تکی چیزیں سمجھائی تھیں جنہیں میں نے کبھی خواب میں نہیں سوچا تھا۔ کھنڈرات سے واپس چل پڑا۔ دل میں نیاز اللہ صاحب کا خیال بھی تھا اور اپنی تکلیف بھی بے چین کیے دے رہی تھی۔ چلتا رہا، بس بے دھیانی کا سا عالم تھا۔ حالانکہ کافی فاصلہ طے کر کے تانگے میں بیٹھ کر نیاز احمد صاحب یہاں آئے تھے، لیکن میں چلا جا رہا تھا۔ نیاز اللہ صاحب کی خیریت مل جائے، بس اس کے بعد ان کی طرف رخ نہیں کروں گا۔ میری نحوستیں کسی بھی شخص کو نہیں چھوڑ سکیں گی جس کے دل میں میرے لیے محبت کا تھوڑا سا بھی جذبہ ابھرے گا اور جو میری کہانی سے واقف ہو جائے گا۔ خدا کرے نیاز اللہ صاحب خیریت سے رہیں، خدا کرے اس بدبخت سادھو کے دل میں ان کا خیال نہ آئے۔
بس یہی دعا میرے دل میں تھی۔ نہ جانے یہ سفر کب تک جاری رہا۔ وقت کا بھی کوئی اندازہ نہیں ہو پا رہا تھا۔ نیم دیوانگی سی کیفیت طاری تھی، بار بار گردن پر ہاتھ پہنچ جاتا۔ اندازہ بھی نہیں ہو پا رہا تھا کہ گردن پر کیسا زخم ہے، ٹٹولنے سے کوئی احساس نہیں ہوتا تھا۔ نہ جانے کتنا سفر طے ہو گیا، پھر مجھے روشنیاں نظر آئیں، مدھم مدھم روشنیاں آبادی کا نشان دے رہی تھیں۔ میں شاید شہر کی حد میں داخل ہو گیا تھا۔ شہر میں داخل ہوا، لیکن یہ سب کچھ تو اجنبی اجنبی لگ رہا تھا۔ یہ وہ جگہ تو نہیں تھی، میرا مطلب ہے وہ آبادی تو نہیں تھی جہاں نیاز اللہ صاحب رہتے تھے۔ راستہ بھٹک کر کسی اور ہی سمت نکل آیا تھا۔ اتنے دن میں تھوڑا بہت اندازہ ان علاقوں کے بارے میں لگا چکا تھا۔ یقینی طور پر یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی نہیں تھی۔ دل چاہا کہ پھوٹ پھوٹ کر رو پڑوں۔ صبح ہونے میں شاید تھوڑی ہی دیر رہ گئی تھی۔ ایک درخت نظر آیا اور اس کے نیچے جا بیٹھا، اور پھر در حقیقت آنکھوں سے آنسو بہنے لگے اور ہچکیاں بند گئیں۔ میں دیر تک دل کی بھڑاس نکالتا رہا۔ بھوک لگ رہی تھی اور چاروں طرف نظریں دوڑا رہا تھا۔ ویسے بھی رامانندی کے ساتھ قیام کے دوران کھانے پینے کو کچھ نہیں ملا تھا، بس درختوں کے پھلوں وغیرہ پر اپنا گزارا کرتا رہا تھا۔ اس وقت بھوک کچھ زیادہ ہی محسوس ہونے لگی تھی۔ آنسو خشک کیے گردن کی تکلیف کم ہونے کا نام نہیں لیتی تھی۔ اپنی جگہ سے ہٹا اور کافی دور چلنے کے بعد مجھے ایک جگہ روشنی سی نظر آئی۔ یہ کوئی چھوٹا سا جھونپڑا ہوٹل تھا جہاں شاید نہاری پکائی گئی تھی اور تندور پر روٹیاں لگ رہی تھیں۔ ان تمام چیزوں کو دیکھتے ہی بھوک نے کچھ ایسی شدت اختیار کی کہ میرے قدم اس کی جانب بڑھ گئے۔ چند افراد کاموں میں مصروف تھے، غالباً صبح ہی صبح تمام تیاریاں کر لی گئی تھیں۔ گاہکوں کے آنے میں ابھی دیر تھی۔ پیسے نام کی کوئی چیز میرے پاس موجود نہیں تھی، لیکن دل مچل رہا تھا۔ وہ کرنے پر آمادہ ہو گیا تھا جو کبھی نہیں کیا تھا۔ میں ان لوگوں کے پاس پہنچ گیا۔ کھانا کھانا چاہتا ہوں، میں نے کہا۔ تیار ہے بابو، بہت صبح گھر سے نکل آئے، تھڑے پر بیٹھے ہوئے بھاری بھرکم شخص نے کہا۔ مسافر ہوں بھائی، میں نے جواب دیا۔ بیٹھو، اندر جا کر بیٹھ جاؤ، اس نے نرمی سے اشارہ کیا اور میں اندر جا بیٹھا۔ رمضان دیکھ بابو کو، اس شخص نے زور سے کہا، اور دبلا پتلا آدمی میرے پاس پہنچ گیا۔ بولو بابو۔ کھانا لے آؤ بھائی، میں نے ٹھنڈی سانس لے کر کہا، اور وہ آوازیں لگانے لگا۔ میرا دل دھڑک رہا تھا کہ پیٹ کا دوزخ تو بھر جائے گا، مگر اس کے بعد جو بے عزتی ہوگی اس کا احساس تھا۔ ان لوگوں کی نرمی کیا رخ اختیار کر جائے گی؟ کبھی ایسا نہیں کیا تھا۔ دل رو رہا تھا، مگر یہ لمحے بھی میری تقدیر میں لکھے تھے۔ پھولی ہوئی خمیری روٹیاں اور سرخ تار والی نہاری کیا لذت دے رہی تھی، بیان نہیں کر سکتا۔ کاش کچھ پاس ہوتا، وہی دے کر ان لوگوں کو مطمئن کر سکتا۔ کھانا کھا لیا، 2 روٹیاں ختم ہو گئیں، پیٹ میں پتہ ہی نہ چلا۔ میں نے اسے اور کھانا لانے کے لیے کہا۔ 6 پلیٹ سالن اور 12 روٹیوں تک تو کام چل گیا، حالانکہ میرے ہر بار کے آرڈر پر کھانا لانے والے کے چہرے پر حیرت پھیل جاتی تھی، اور جب میں نے 7ویں پلیٹ مانگی تو وہ کسی قدر خوفزدہ ہو گیا۔ اس نے مجھے خوفزدہ نظروں سے دیکھا اور بولا، یہ سب کہاں جا رہا ہے بابو؟ میں چونک پڑا۔ دیکھنے میں تو معمولی لگتے ہو، کوئی پہلوان ہو کیا؟ اور کھانا لا سکتے ہو؟ ہمیں کیا، دیکھ کھا جاؤ پوری۔ وہ آگے بڑھ گیا، البتہ اس نے دیکھ پر بیٹھے ہوئے آدمی سے کچھ کہا تھا، اور وہ بھی چونک کر مجھے دیکھنے لگا تھا۔ دونوں میں کچھ باتیں ہوئیں۔ اس بار وہ 6 روٹیاں اور سالن لے آیا۔ اس کے احساس دلانے سے میں بھی چونکا تھا، اور مجھے اندازہ ہوا تھا کہ میں کتنا کھا چکا ہوں، مگر پیٹ یوں لگتا تھا جیسے کچھ کھایا ہی نہ ہو۔ یہ نئی افتاد بھی ایسا کیوں ہو رہا ہے؟ لاکھ کئی دن کے بعد گوشت چکھا تھا، مگر 12 روٹیاں مجھے تعداد یاد تھی، مگر ہاتھ نہیں رک رہے تھے۔ میں ان روٹیوں کو بھی چٹ کر گیا۔ اب کیا کروں؟ میں نے کھانا لانے والے کی تلاش میں نظریں دوڑائیں، مگر وہ کہیں کھسک لیا تھا۔ سامنے پانی کا بھرا ہوا جگ رکھا تھا، گلاس میں پانی انڈیل کر پیا اور پھر پانی پیتا چلا گیا۔ چند گلاس میں ہی جگ خالی ہو گیا تھا۔ نہاری کی دیگ کے پیچھے بیٹھے ہوئے شخص نے دیکھ لیا تھا اور اس کا دم خشک لگ رہا تھا۔ میں اپنی جگہ سے اٹھا اور جیسے ہی بینچ کے پیچھے سے نکلا، وہ شخص بھی جلدی سے تھڑے سے نیچے اتر آیا۔ اور پانی مل سکے گا بھائی؟ وہ ہے، اس نے ٹینکی کی طرف اشارہ کیا، اور میں وہاں پہنچ گیا۔ گلاس پر گلاس پیے جا رہا تھا، مگر نہ بھوک مٹی تھی نہ پیاس۔ جھلا کر گلاس رکھ دیا اور پھر آخری مرحلے سے نمٹنے کے لیے تیار ہو گیا، مگر ایک عجیب چیز دیکھنے کو ملی۔ تھڑے پر بیٹھا ہوا شخص غائب تھا۔ بیرا تو پہلے ہی غائب ہو گیا تھا، یہاں تک کہ تندور پر روٹیاں لگانے والے بھی اپنی جگہ چھوڑ کر بھاگ گئے تھے۔ ایک لمحے تو کچھ سمجھ میں نہیں آیا، مگر پھر ہنسی آ گئی۔ کام دوسرے انداز میں بن گیا۔ وہ لوگ شاید میری خوراک سے خوفزدہ ہو گئے تھے۔
اور نہ جانے کیا سمجھ کر بھاگ نکلے تھے، مگر عزت رہ گئی تھی۔ میں خود بھی تیز تیز قدموں سے وہاں سے چل پڑا اور اس جگہ سے بہت دور آ کر سکون کی سانس لی۔ مگر قصہ کیا ہے؟ یہ کوئی بیماری ہے؟ اتنے دنوں کی بھوک ہے یا بھوریا چرن کا کوئی انعام؟ آخری بات دل کو لگتی تھی، بھوک اب بھی کم نہیں ہوئی تھی اور گردن کی تکلیف کا بھی وہی عالم تھا۔ آبادی جاگتی جا رہی تھی، زندگی کے معمولات شروع ہو گئے تھے۔ ایک پلیا پر بیٹھ کر میں ان خوش نصیبوں کو دیکھنے لگا جو اتنی صبح جاگ کر زندگی کی ضرورتیں پوری کرنے نکل کھڑے ہوتے تھے، اپنے عیش و آرام کو ترک کر کے۔ لیکن میری نسبت وہ کس قدر خوش نصیب تھے کہ انہیں ایسی کسی مصیبت میں نہیں گرفتار ہونا پڑا تھا۔ کاش میرے ابتدائی اقتدامات بھی درست ہوتے، میں بھی دنیا کے ان رہنے والوں کی مانند ایک اچھے انسان کی طرح زندگی گزارتا اور انہی لوگوں کی مانند تلاش رزق میں نکل کھڑا ہوتا۔ کاش میں آسان ذرائع سے جائز اور ناجائز طریقوں سے دولت کے ڈھیر لگانے کے بارے میں نہ سوچتا۔ کیا حسین زندگی ہوتی، صبح سے شام تک محنت کی جائے اور اس کے بعد گھر کا رخ کیا جائے۔ گھر، پیارا گھر جہاں اپنے ہوتے ہیں۔ لیکن میں ایک بد نصیب تھا، بھائی بہن، ماں باپ، پیار کرنے والا دوست ماموں، لیکن سب سے دور، سب کے لیے عذاب کا باعث۔ کاش تھوڑا سا سوچنے کا موقع مل جاتا اور میں اپنے راستے درست کر لیتا، مگر اب تو سب کچھ چھن گیا تھا، سب کچھ۔ ہاتھ تھا کہ مسلسل گردن پر مصروف تھا، گردن پھوڑا سی لگ رہی تھی۔ جو کچھ ابھی ہو چکا تھا وہ بھی ناقابل یقین تھا، لیکن قابل یقین بات ہی کون سی تھی؟ لوگوں کو بتاتا تو سبھی حیرت زدہ ہو جاتے۔ ابھی تک ایسا ہی ہوا تھا، بڑا عجیب معاملہ تھا۔ میں سمجھ رہا تھا کہ بھوریا چرن کا یہ وار سب سے زیادہ سخت ہے۔ اب تک تو دنیا سے ہی چھپتا پھرا تھا اور دنیا کے لیے اپنے آپ کو نقصان دہ سمجھتا رہا تھا، لیکن بات اب اپنی ہی ذات پر آ گئی تھی۔ یہ بھوک، اس بھوک کا کیا ہوگا؟ ناقابل یقین حد تک کھا پی کر آیا تھا، بھلا اتنی ساری روٹیاں اور اتنا سارا سالن جو میری جیسی جسامت کے 8-10 آدمیوں کے لیے کافی ہو، میں اکیلا ہی چٹ کر گیا تھا۔ اتنا پانی پی گیا تھا کہ بیچارے ہوٹل میں بیٹھے ہوئے لوگ بھی اٹھ کر بھاگ گئے تھے، مگر بھوک نہ مٹی تھی۔ ہونٹ خشک ہو رہے تھے اور اس عالم میں کیا جی سکوں گا؟ دل یہ چاہ رہا تھا کہ کچھ کھاؤں، لیکن ذہن تسلیم نہیں کر رہا تھا۔ بے بسی کی نگاہوں سے وہیں پلیا پر بیٹھا لوگوں کو دیکھتا رہا۔ سورج نکل آیا تھا، پھر نیاز اللہ صاحب کا خیال آیا، یہ بستی کون سی ہے آخر؟ یہ نیاز اللہ صاحب کی بستی تو نہیں ہے، کوئی منظر وہاں کا سا نہیں ہے، نہ جانے کہاں نکل آیا ہوں۔ دل میں تجسس سا جاگا اور معلومات کرنے نکل پڑا، اور پھر اس بستی کا نام بھی معلوم ہو گیا۔ یہ وہ جگہ نہیں تھی، پتہ نہیں بیچارے نیاز اللہ صاحب کا کیا ہوا، خدا انہیں محفوظ رکھے۔ ایک درخت کے نیچے آ بیٹھا، آنکھوں میں نیند کا سا جھونکا محسوس ہوا اور آنکھیں بند ہو گئیں۔ درخت کے تنے سے ٹیک لگا کر بیٹھ گیا تھا، نہ جانے کب تک سوتا رہا۔ جاگا تو شام ہو چکی تھی اور بھوک تھی کہ کم وقت پیچھا نہیں چھوڑ رہی تھی۔ کیا کروں؟ وہاں سے ہٹا اور آگے بڑھ گیا۔ ایک ایسی جگہ پہنچا جہاں پھلوں کا کاروبار ہوتا تھا۔ ایک سمت گلے سڑے پھلوں کے انبار لگے ہوئے تھے۔ قدم رک گئے اور وہیں بیٹھ گیا اور ان گلے سڑے پھلوں کو اٹھا کر کھانے لگا۔ لوگ مجھے دیکھتے ہوئے گزر رہے تھے، لیکن اب جو افتاد پڑی اسے گزارنا ہی تھا۔ یہ پھل میں اپنے معدے میں اتارتا رہا اور خاصا بڑا حصہ صاف کر دیا، لیکن بھوک نہیں مٹی تھی۔ وہاں سے ہٹا اور تھوڑے فاصلے پر جا بیٹھا۔ اندھیرا پھیلتا جا رہا تھا، پورا دن گزر گیا تھا۔ مجھے اندازہ تھا کہ مصیبت میرا پیچھا نہیں چھوڑے گی۔ جو کچھ ہوا اسے ٹالنے کا کوئی ذریعہ میرے پاس نہیں تھا۔ گزاروں گا، اس طرح بھی گزاروں گا بھوریا چرن، لیکن تیری بات نہیں مانوں گا، کسی قیمت پر نہیں مانوں گا کتے۔ یاد رکھنا، یاد رکھے گا تو بھی کہ کس سے واسطہ پڑا تھا۔ رات گہری ہو گئی تو سونے کی کوشش کرنے لگا، نیند نہیں آ رہی تھی۔ پھر آدھی رات گزر گئی تو آنکھیں خود ایک دوسرے سے جڑ گئی۔ صبح و شام، دن رات میں سڑکوں اور گلیوں میں مارا پھرتا تھا۔ ایک اور کیفیت مجھے محسوس ہونے لگی تھی، جس کا پہلا نمونہ دیکھتے ہی میرا دل خون کے آنسو رو پڑا۔ وہ یہ تھی کہ بدن کے مختلف حصوں میں ننھے سرخ دانے نمودار ہو گئے تھے۔ پھر ان دانوں میں سوراخ ہو گئے اور ان سوراخوں سے باریک مٹی جیسی کوئی چیز باہر نکلنے لگی۔ یہ چیز ان سوراخوں کے اوپر جمع ہو جاتی، میں اسے صاف کرتا تو ایک ہلکی سی سوزش محسوس ہوتی اور اس میں لذت کا سا احساس ہوتا۔ پتہ نہیں یہ کیا ہو رہا تھا، دانے پورے بدن پر پھیل گئے۔ وہی ہوتا، پہلے دانے نکلتے، پھر سوراخ ہو جاتے۔ 2-3 دن کے بعد ان سوراخوں سے مٹی جیسی خشکی نکلنا بند ہوئی اور گاڑھا سیال نکلنے لگا۔
بدن پر سفید سفید نشان بننے لگے تھے۔ حواس معطل رہے، سب سے زیادہ بھوک نے نڈھال کر دیا تھا۔ لوگ مجھ سے دور بھاگنے لگے، وہ مجھ سے گھن کھاتے تھے۔ ویسے وہ مجھے کھانے پینے کی چیزیں دے دیا کرتے تھے۔ کئی بار ایسا بھی ہوا کہ میں تھک ہار کر کسی جگہ بیٹھ گیا اور لوگوں نے میرے سامنے پیسے پھینکنا شروع کر دیے۔ لباس بوسیدہ ہو گیا تھا اور بدن کے سوراخوں سے نکلنے والا سیال لباس کو بھگو کر سڑنے لگتا، جس سے بدبو اٹھتی تھی۔ پھر ایک دن میں ایسے ہی بیٹھا اپنی تقدیر پر غور کر رہا تھا کہ ایک سفید گاڑی میرے پاس آ کر رکی۔ بڑی سی وین نما گاڑی تھی، اس سے کئی افراد نیچے اترے۔ ایک شخص ان کی رہنمائی کر رہا تھا۔ یہ ہے، رہنمائی کرنے والے شخص نے کہا۔ پاگل بھی ہے؟ دوسرے شخص نے پوچھا۔ نہیں، ایسی کوئی بات نہیں دیکھی۔ دوسرا آدمی دو اور آدمیوں کو اشارہ کر کے میرے قریب آ گیا۔ اٹھو، اس نے کہا۔ جی، میں حیرت سے بولا۔ تمہیں ہمارے ساتھ چلنا ہے۔ مگر کہاں؟ ہسپتال۔ تمہیں علم نہیں ہے کہ تم کوڑی ہو؟ کوڑی؟ میری آواز رند گئی۔ میں نے کوڑ کا صرف نام سنا تھا۔ یہ علم تھا مجھے کہ یہ ایک بہت خطرناک مرض ہے، مگر اپنے بارے میں خیال مجھے کبھی نہیں آیا تھا۔ اپنے جسم کی اس کیفیت سے یہ خیال میرے ذہن میں کبھی نہیں ابھرا تھا۔ میری آنکھیں بھیگ گئیں۔ حلق میں ایک گولا سا پھنسا۔ گھبرانے کی بات نہیں، تمہارا علاج ہوگا، تم ٹھیک ہو جاؤ گے، مگر تمہارا اس طرح سڑکوں پر پڑا رہنا اچھا نہیں ہے۔ یہ یہاں کی میونسپلٹی کے رکن ہیں، انہوں نے ہمیں تمہارے بارے میں اطلاع دی اور ہم تمہیں لینے آ گئے۔ آؤ ہمارے ساتھ چلو۔ میں خاموشی سے اٹھ کر گاڑی میں جا بیٹھا اور گاڑی چل پڑی۔ دل رو رہا تھا، یہ بھی ہونا تھا۔ ٹھیک ہے، ہو جائے، اس کے بعد کیا ہوگا؟ گاڑی کا سفر بہت طویل تھا۔ اس کا اختتام ایک شاندار عمارت پر ہوا تھا۔ مجھے اتار کر ایک کمرہ میں پہنچا دیا گیا۔ میں کرسی پر بیٹھ گیا۔ بڑی صاف ستھری جگہ تھی۔ کچھ دیر کے بعد ایک نرس آئی اور اس نے مجھے ایک لباس دیتے ہوئے کہا، میرے ساتھ آؤ۔ میں خاموشی سے اس کے پیچھے چل پڑا۔ ایک دروازے کے قریب رک کر اس نے کہا، یہ غسل خانہ ہے، اندر ایک بڑا ڈبہ رکھا ہے جس پر ڈھکن ہے۔ اپنا یہ لباس اتار کر اس ڈبے میں ڈال دینا اور غسل کر کے یہ لباس پہن لینا۔ بہتر ہے، میں نے آہستہ سے کہا اور غسل خانہ میں داخل ہو گیا۔ نرس کی ہدایت پر عمل کر کے میں دوسرے لباس میں باہر آیا تو نرس میرا انتظار کر رہی تھی۔ وہ مجھے ساتھ لے کر ایک اور بڑے کمرے میں داخل ہو گئی اور اس نے مجھے یہاں ایک جگہ بٹھا لیا۔ 2 عورتیں اور 3 مرد یہاں بیٹھے ہوئے تھے۔ یہ بھی میری طرح کوڑی تھے۔ کافی دیر انتظار کرنا پڑا، پھر میری طلبی ہو گئی۔ اندر کئی ڈاکٹر بیٹھے ہوئے تھے۔ مجھے ایک کرسی پر بیٹھنے کا اشارہ کیا گیا۔ پھر ان میں سے ایک نے کہا، کیا نام ہے تمہارا؟ مسعود احمد۔ باپ کا نام؟ محفوظ احمد۔ تمہارے اہل خاندان کہاں ہیں؟ مجھے نہیں معلوم۔ کیوں؟ میں طویل عرصے سے ان سے بچھڑا ہوا ہوں۔ خاندان میں، والدین میں کوئی اس مرض کا شکار تھا؟ خدا نہ کرے، یہ بدنصیبی صرف میرے حصے میں آئی ہے۔ انہوں نے اس مرض کی ابتدا پوچھی، عرصے کے بارے میں معلوم کیا، مزید کیفیات پوچھیں تو میں نے بھوک کے بارے میں بتایا۔ یہاں تم پیٹ بھر کر کھانا، ایک ہمدرد ڈاکٹر نے کہا، اور پھر مجھے اس ہسپتال میں داخل کر لیا گیا۔ جنرل وارڈ تھا، بہت سے مریض تھے، بھیانک چہرے، جزام کا شکار۔ انہیں دیکھ کر خوف آتا تھا، مگر تقدیر میں یہ بھی لکھا ہوا تھا۔ میرے بہت سے ٹیسٹ ہوئے، ان کی رپورٹیں موصول ہوئیں تو ڈاکٹروں کو حیرت ہوئی، کیونکہ ان کے خیال کے مطابق میرے خون میں کوڑ کے جراثیم نہیں تھے۔ مجھے ڈاکٹروں کے بورڈ کے سامنے ان تمام رپورٹوں کے ساتھ پیش کیا گیا اور ڈاکٹروں نے انٹرویو لیا، مگر میں اس پناہ گاہ کو چھوڑنا نہیں چاہتا تھا۔ یہاں کچھ سکون تھا۔ میں نے انہیں بھوریا چرن کے بارے میں کچھ نہیں بتایا، مگر مجھے جنرل وارڈ سے اسپیشل وارڈ میں منتقل کر دیا۔ میرا انوکھا مرض ڈاکٹروں کو دلچسپ لگا تھا اور وہ اس پر تحقیق کرنا چاہتے تھے۔ مجھے بھوک کی تکلیف کے سوا اور کوئی تکلیف نہیں تھی۔ اسپیشل وارڈ میں میرے ساتھ 3 مریض تھے، جن میں ایک معمر شخص جو کافی تعلیم یافتہ اور نمازی آدمی تھا، نام سلیم بیگ تھا، اور دوسرا شہزادہ تھا جس کی عمر 30 سال کے قریب تھی۔ تیسرا فرید شاہ تھا۔ سلیم 5 وقت کا نمازی، خوش اخلاق آدمی تھا اور اس سے میری زیادہ دوستی ہو گئی تھی، لیکن میں نے اسے بھی اپنے بارے میں کچھ نہیں بتایا تھا۔ ڈاکٹروں نے پہلا تجربہ میری بھوک پر کیا۔ انہوں نے مجھے کھانے کے انبار کے سامنے بٹھا دیا۔ مجھے کھانے کی کھلی چھٹی تھی۔ میں نے کھانا شروع کر دیا اور ڈاکٹروں کو چکر آ گئے۔ بہت دیر کے بعد انہوں نے مجھے کھانے سے روکا۔ میرا وزن کیا، مگر وزن نارمل تھا۔ ان سب کے لیے یہ نہایت حیران کن بات تھی۔ ایک ڈاکٹر نے مجھ سے پوچھا، تم ہمیشہ اتنا کھاتے ہو؟ نہیں ڈاکٹر صاحب، اس مرض کے آغاز کے ساتھ ایسا ہوا ہے۔ مزید کتنا کھا سکتے ہو؟ دوسرے ڈاکٹر نے سوال کیا۔ کوئی انتہا نہیں ڈاکٹر صاحب۔ اگر تمہیں علاج کے لیے ملک سے باہر جانا پڑے تو جاؤ گے؟ ہاں، جینا چاہتا ہوں ڈاکٹر صاحب۔
میں نے درد بھرے لہجے میں کہا۔ آنکھوں میں خود بخود آنسو آ گئے تھے۔ ڈاکٹر نے مجھے تسلیاں دیں اور چلے گئے۔ اس رات دل بڑا بے چین تھا، طبیعت پر بوجھ طاری تھا۔ بستر سے اٹھ کر کھڑکی کے پاس جا کھڑا ہوا۔ باہر پرسکون سناٹا پھیلا ہوا تھا۔ دور بلندی پر کچھ روشنیاں جگمگا رہی تھیں۔ میں ان روشنیوں کو دیکھتا رہا۔ دل میں طرح طرح کے خیالات آ رہے تھے۔ اس کائنات میں لوگ بڑے بڑے جرم کر لیتے ہیں، بعض تو آرام سے زندگی بسر کر جاتے ہیں۔ کیا میں اس دنیا میں سب سے بڑا مجرم ہوں؟ کیا اللہ کے حضور میری توبہ کے دروازے بند ہو چکے ہیں؟ کیا میری توبہ کبھی قبول نہ ہوگی؟ دل بہت دکھ رہا تھا، آنکھوں میں حیرت بھر آئی۔ اچانک دل دہل کر رہ گیا۔ کسی نے عقب سے میرے شانے پر ہاتھ رکھ دیا تھا۔ کوئی آواز نہیں سنائی دی۔ پھر یہ ہاتھ کس کا ہے؟ گھوم کر دیکھتے ہوئے خوف محسوس ہو رہا تھا۔ تو یہ تھی سامعین آج کی نشست۔ امید ہے آپ کو پسند آئی ہوگی۔ انشاءاللہ ملتے ہیں اگلی نشست میں۔ چینل کو سبسکرائب کریں، شیئر کریں اور کامنٹس میں اپنی رائے کا اظہار ضرور کریں۔ اللہ نگہبان۔